أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سرابا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال رأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا فكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ قریش مکہ نے جو یہودیوں کے کہنے پر آپ علیہ السلام سے سوال کیے تھے، اس میں سے ایک سوال موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا تھا۔ ان کے بارے میں آپ بتائیں، ذوالقرنین کے بارے میں بتائیں، روح کے بارے میں بتائیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ موسیٰ السلام اور خضر السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور اس میں ایک بڑا عجیب لطیف اشارہ ہے کہ یہودیوں نے جو یہ کہا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ ان سوالوں کا ضرور جواب دیں گے اور بتائیں گے، آپ کو ان چیزوں کا علم ہوگا، خضر السلام کے بارے میں، موسیٰ السلام کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موسیٰ السلام کے قصے کے اندر ایک اہم بات کی طرف اشارہ بھی کر دیا کہ نبی کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ ساری چیزوں کا علم رکھتا ہو، اس کو ہر قصہ، ہر واقعہ، ہر بات معلوم ہو۔ اگر اس کو سارا کچھ معلوم ہوتا تو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خضر السلام کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ خود موسیٰ علیہ السلام کا جانا دلیل ہے کہ نبی کو ساری چیزوں کا علم ہونا ضروری نہیں ہے۔ نبوت کی شرط ہے کہ اس پر پاس وحی آئے اور وہ علوم الہی کو پہچانتا ہو، اور علم ہدایت اور علم شریعت کو جانتا ہو، اور وہ اللہ کی وحی کو سمجھے اور امت تک پہنچائے۔ نبی اور اس کی تعریف یہی ہے۔ نبی اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نبی اسے کہتے ہیں منزل من اللہ، جو کلام جس پر نازل ہوتا ہے وہی آتی ہے، وہ نبی ہے، وہ رسول ہے۔ اگر وہ ڈراتا بھی ہے، بشیر اور نذیر ہے تو رسول ہے۔ اگر صرف بشیر ہے تو نبی ہوتا ہے، یا جس کے پاس کتاب آئے تو وہ رسول ہے، اگر کتاب نہ ہو تو وہ نبی ہے۔ تو نبوت کے لیے کہاں شرط ہے یہ جو یہودیوں نے کہا کہ اگر یہ واقعی نبی ہے تو ان کو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے، موسیٰ السلام، خضر السلام کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں۔ تو نبی کے لیے اس طرح کا علوم کا احاطہ کہ وہ سب کچھ جانتا ہو یہ ضروری نہیں ہے، اور خود موسیٰ السلام کا قصہ اس پر دال ہے۔ موسیٰ السلام کے اس واقعے کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت جگہ پر اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ خود کتاب العلم میں 2-3 جگہ پر لائے، اور پھر آگے بھی کئی جگہ پر آیا ہے کہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قام خطیبا فی قومہ، اپنے قوم میں خطیب بن کر کھڑے ہوئے اور پوری آپ نے خطابت کی۔
وہ خطابت بھی نبیوں کا خاصہ ہوتا ہے. تو آپ نے جب بیان فرمایا اور گفتگو فرمائی تو ایسے علوم کے دریا بہا دیے. تو ایک آدمی کھڑا، اس نے کہا کہ اے موسیٰ، کہ روئے زمین پر آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ سب سے بڑا عالم کون ہے روئے زمین پر؟ فرمایا میں ہوں سب سے بڑا عالم. نبی اپنے زمانے میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، نبی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا، یاد رکھو. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے گفتگو کے آداب سکھائے. اپنے پیاروں کی چھوٹی چھوٹی بات پر بھی اللہ تعالیٰ سرزنش فرماتے ہیں، مواخذہ فرماتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے سرزنش فرمائے موسیٰ السلام کو کہ میری طرف علم محول کرتے واللہ عالم، کہ اللہ جانتے سب سے بڑا عالم کون ہے. فوق کل ذی علم علیم، ہر علیم کے اوپر کوئی علیم ہے، ہر علم والے پر کوئی علم والا ہوتا ہے. اگرچہ علوم شریعت کے اعتبار سے پیغمبر موسیٰ السلام اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے، لیکن اللہ کے علوم کی بے شمار شانیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ہمارے ایک بندہ خضر ہے جو مجمع البحرین میں رہتا ہے، جہاں فارس اور روم کا دریا ملتا ہے، سمندر ملتے ہیں، وہاں پر ہمارا ایک بندہ ہے، وہ تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے. مراد یہ تھا کہ اس کے پاس میری اور ایک علم کی شان ہے. تو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تیار ہو گئے جانے کے لیے. عجیب، اس لیے امام بخاری نے اس پر باب باندھا ہے کہ بڑی عمر کے اندر بھی انسان علم حاصل کرے. کہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ اتنے بڑے پیغمبر تھے، اولو العظم پیغمبر ہیں، اور تورات جیسی عظیم الشان کتاب آپ کو دی گئی، لیکن آپ فوراً تیار ہو گئے علم حاصل کرنے کے لیے کہ میں جاتا ہوں. یاد رکھو، علوم شریعت جو ہوتے ہیں، اور علوم شریعت اور علوم ہدایت، یہ تو صرف نبی اللہ تعالیٰ سے لیتا ہے، لیکن دوسرے علوم دوسروں سے لے سکتا ہے. جیسا پیغمبر اسلام بھی پوچھ لیا کرتے تھے بھائی فلاں کام کیسے، فلاں کیسے، بتاؤ بھائی. اور یہ فرمایا انکم عالمون بدنیاکم، تم اپنے دنیا کے معاملات زیادہ جانتے ہو. یا آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا. لہذا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے. ہاں، علوم ہدایت اور علوم شریعت، اس میں اس لیے وہ جو علم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، وہ تورات آپ کے پاس تھی، اور آپ بہت بڑے عالم تھے شریعت کے اور طریقت کے اور ہدایت کے. وہ اور طرح کا علم تھا جس کے لیے آپ حضرت خضر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور ان کے پاس آپ گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اب پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں کہاں ملوں گا اور کیا نشانی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے ایک مچھلی تل کر اپنے ساتھ ٹوکری میں رکھ لو، وہ ساتھ لے چلو، جہاں مچھلی گم ہو جائے وہیں آس پاس وہ ہوں گے. تو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم یوشع بن نون کو لے گئے. یوشع بن نون نوجوان خادم ہے، بعد میں یہ پیغمبر موسیٰ السلام کے جان نشین بنے اور نبی بنے تھے. ہارون علیہ السلام تو پہلے وفات پا گئے تھے، اس لیے یہ بعد میں آپ کے جان نشین بنے موسیٰ السلام کے بعد یوشع بن نون. اب یہ لے کر چل پڑے. چلتے چلتے مجمع البحرین کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر تھک گئے تو سو گئے. تو وہاں ایک چشمہ تھا، جس چشمے سے حضرت یوشع بن نون نے وضو فرمایا، اور تو پانی کے کچھ چھینٹے اس مچھلی پر گر گئے. جب مچھلی پر گرے تو وہ زندہ ہو گئی اور تڑپ کر جو ہے نا وہ سمندر میں چلی گئی. لیکن جہاں سے گئی تو وہاں پر ایک سوراخ بن گیا، یعنی باوجود حالانکہ پانی مل جاتا ہے لیکن وہ بالکل سوراخ بن گیا، وہ نیچے تک وہ نظر آ رہی تھی وہ مچھلی اس طرح جاتی ہوئی. کہ یوشع بن نون بہت حیران ہوئے. عجیب واقعہ ہے، ایک تو مردہ زندہ ہو گئی مچھلی، اور پھر پانی میں گئی ہے تو پانی کے اندر پورا ایک طاق اور ایک سوراخ بن گیا جو پانی ملا نہیں وہاں پر. تو کہا کہ میں موسیٰ السلام جیسے اٹھتے ہیں تو میں ان کو بتاتا ہوں. اس چشمے کے بارے میں آتا ہے کہ یہ چشمہ آب حیات کا چشمہ تھا. اسی سے خضر السلام نے
وہ پانی پیتے تھے. اسی وجہ سے خضر صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی لمبی اللہ نے عمر دی کہ وہ اب بھی حیات ہے. تو خضر السلام صوفہ کرام اور علماء محققین جو خضر السلام کی حیات کے قائل ہیں، لیکن محدثین کہتے ہیں کہ آپ کا انتقال ہو گیا. لیکن محققین اور آپ سے ملاقات کرنے والوں کی اتنی بڑی تعداد ہے خضر السلام سے کہ کہتے ہیں کہ خضر صلی السلام ہے نا وہ حیات ہے. تو بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو ان کو بالکل یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے جو ہے وہ کرنا ہے، جانا ہے، یا بالکل یاد نہیں رہا ان کو مچھلی کے بارے میں، اور وہ ان کے ساتھ آگے چلے گئے. جب آگے گئے تو موسیٰ علیہ السلام تھک گئے، یعنی آگے رات گزاری، تھک گئے. جب صبح ہوئی تو کہا کہ بھئی وہ مچھلی لیا، وہ کھا لیں، بھوک لگ رہی. تب یاد آیا کہ حضرت وہ تو مچھلی جو ہے وہ تو اس طریقے پر کہا کہ بھئی وہیں تو جانا تھا. پھر واپس آئے اور خضر صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں وہ لیٹے ہوئے تھے چادر لے کر، تو سلام کیا آپ نے. تو خضر السلام نے اسی چادر کے اندر سے کہا کہ اے خضر، کون ہے یہاں پر سلام کرنے والا؟ کون آ گیا؟ کیونکہ یہ سب کفار کا علاقہ تھا، یہاں کوئی ایمان والا نہیں تھا جو سلام کلام کی جو اس میں وہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ یہ کون آ گیا یہاں پر سلام کرنے والا؟ انہوں نے کہا میں موسیٰ. کہا کہ کون تھا؟ موسیٰ بن عمران، موسیٰ بنی اسرائیل؟ ان کا کہ ہاں. انہوں نے کہا کیسے آنا ہوا؟ تو پھر یہ واقعہ بیان کیا کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. تو خضر السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، اللہ نے جو تجھے علم دیا وہ مجھے پتہ نہیں، اور جو مجھے دیا وہ تجھے پتہ نہیں، لہٰذا ہم دونوں الگ الگ علم پر ہیں. موسیٰ السلام کے پاس جو علم تھا یہ علم شریعت، علم طریقت، علم ہدایت تھا، جس پر اس کائنات کا نظام قائم ہے، جس کی وجہ سے انسان مکلف ہے، جس کا انسان مکلف ہے. اور خضر السلام کے پاس جو علم تھا وہ باطنی امور کا علم تھا، تکوینیات کا علم تھا. اس کو تکوینیات کا علم کہتے ہیں. جیسے فرشتوں کو علم ہوتا ہے کہ یہ کام کرو، یہ کرو، تو اس کی حکمتیں وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ جو کام کرایا جاتا ہے. لیکن شریعت ظاہر کو دیکھ کر فیصلے کرتی ہے. شرع کا معنی نہیں ہوتا ہے شرع، شرع کا معنی ظاہری چیز، اور دنیا کا نظام ظاہری اس پر چلتا ہے، باطنیات پر نہیں چلتا. جیسے کوئی کسی کو گولی مار دے، کہا کہ اس کی موت کا یہ وقت تھا، میرے ذریعے آ گیا، وقت مرنا تو تھا اس نے اس وقت. شریعت اس دلیل کو تسلیم نہیں کرتی، اس کو سزا دے گی، قصاص کے طور پر قتل کیا جائے گا شخص، دیت دینی پڑے گی. تو علم شریعت اور علم تکوینیات کے علم اور شریعت کے علم یہ الگ الگ ہے. اور شریعت کے علم افضل ہے تکوینیات کے علم سے، کیونکہ تکوینیات کا ایسے جیسے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، لیکن علم شریعت وہ ہے جس پر جزا اور سزا مرتب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جنت کے مراتب ملتے ہیں، قرب الہی ملتا ہے، اور یہ سارے نظام اس کو ملتے ہیں. لیکن جو تکوینیات کا علم ہوتا ہے یہ کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ اس کے اوپر انسان کی جو ہے نا وہ ترقیات ہوں. اللہ کے مقربین بارگاہ بندے ہوتے ہیں، ان کو تکوینیات کیسے علم اللہ جیسے فرشتوں کو علم ہوتا ہے. لیکن انسان کی جو ترقی ہے وہ علم شریعت پر ہے. بہرحال یہ سارا واقعہ پیش آیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰ، جب موسیٰ السلام نے اپنے نوجوان خادم سے کہا، سے لا ابرح، میں برابر چلتا رہوں گا، لا ابرح، میں ہٹوں گا نہیں. ما بریحا پڑھا ہے آپ نے یہ نحو میں کہ دوام کو بتاتا ہے. لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، میں برابر جو ہے نا لگا رہوں گا جب تک نہ پہنچ جاؤں مجمع البحرین میں، بحرین جہاں دو سمندر جمع ہوتے ہیں وہاں نہ پہنچ جاؤں. او امض حقبہ، یا میں چلتا رہوں سالوں سال. حقبہ حقب کی جمع، حقب کہتے ہیں کئی سال کی مدت، حقبہ یعنی سالوں سال چلتا رہوں، جب تک انہوں ہوگا میں نہیں چھوڑوں، میں چلتا رہوں گا. دیکھیں علم کی طلب دیکھیں آپ. فلما بلغ مجمع بینہما، جب وہ دونوں پہنچے مجمع بینہما، مجمع البحرین میں، نسیا حوتہما، تو دونوں مچھلی کا قصہ بھول گئے. فاتخذ فی البحر سرابا، اس نے بنا لیا راستہ سمندر نے، مچھلی نے، سرابا، سرنگ کے ساتھ. سرابا سرنگ، سرب سرنگ کو کہتے ہیں، ایک سرنگ کا راستہ، یعنی بالکل وہ پانی وہاں سے ہو گیا تو اس کے اندر وہ چلی گئی. اب یہ یعنی زندہ بھی ہوگی مردہ، کیونکہ آب حیات تھا، اس نے مردہ زندہ کر دیا،
اور دوسرا ہے کہ وہ اچھل کر چلی گئی۔ فلما جاوزا، جب دونوں اس مقررہ حد سے آگے نکل گئے، جو منزل تھی اس سے آگے نکل گئے، تو انسان ہمیشہ منزل سے آگے جائے تو تھک جاتا ہے۔ منزل پر تو حشاش بشاش تھے موسیٰ السلام، لیکن جب آگے گئے تو تھک گئے۔ قال علی فتح، تو فتح اپنے جوان سے کہا آتنا غدانا، ہمارا کھانا لے آؤ، لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمیں اس سفر میں بڑی مشقت ہو گئی۔ لقینا، ہم ملے اس سفر میں مشقت سے، نصب میں نا بڑی مشقت ہمیں ہو گئی، اور محسوس مشقت۔ قال، اب کا یوشع بن اریتا، اب دیکھیں، اذ اوینا للصخرہ، جب ہم اس پتھر کے پاس آئے تھے، کوئی بڑا پتھر تھا جس کے پاس آرام کیا تھا۔ فینی نسیت الحوت، تو میں مچھلی کا قصہ ہی بھول گیا کہ وہاں کیا قصہ پیش آیا۔ امان سے اللہ شیطان اذکرا، اور نہیں مجھے بھلایا مگر شیطان نے کہ میں اس کو ذکر کروں، کہ شیطان نے ایسے مجھے اور کاموں میں لگا دیا، یعنی یہ جو خیالات وصاف ان چیزوں میں لگا دیتا ہے، مقصد سے دور کر دیتا ہے شیطان، اس لیے شیطان کی طرف نسبت کی کہ جو مقصد تھا کہ وہاں پر ملاقات، تو یہ چونکہ اللہ کے پیارے ہیں تو ان کو شیطان نے ایسے ہی، اس خادم کی دماغ میں بات نہیں آئی، وہ اور چیزوں میں لگ گیا اور یہ بات بھلا دی، اس لیے شیطان کو اس کی نسبت کی کہ شیطان نے مجھے بھلا دے اس کے ذکر کرنا۔ واتخذ فی السبیل وفی البحر عجبا، اس نے تو اپنا راستہ سمندر میں بنا لیا عجیب طریقے پر، عجیب سمندر میں راستہ بنا لیا۔ قال ذلک ما کنا نبغی، فرمایا یہی تو ہم چاہتے تھے، ما کنا نبغی، یہی ہم چاہتے تھے، یہی جگہ تو ہمیں مطلوب اور مقصود تھی، اسی جگہ تو جانا تھا۔ فرتد علی آثار قصا، وہ لوٹے اپنے قدموں پر قصصا، تلاش کرتے ہوئے، فرتدا، واپس لوٹے، علی آثار ما، اپنے قدموں پر، جن قدم پر آئے تھے، قصصا، تلاش کریں، یعنی تلاش کرتے رہے کہ وہ سوراخ کہاں ہے، وہ مچھلی نے جو سوراخ بنایا تھا۔ فوجد عبد، جب وہاں پہنچ گئے اس پتھر کے پاس اور اس سوراخ بھی دیکھ لیا، فوجد عبد من عبادنا، وہاں انہوں نے پایا میرے بندوں میں سے بندہ، آتین رحمت من دینا، جس کو ہم نے دی تھی اپنی طرف سے رحمت دی تھی، مہر دی تھی، وعلمنا من لدنا علما، اور ہم نے اس کو سکھایا تھا اپنے پاس سے علم۔ دو خصوصیات بیان کی، ایک تو ہم نے اس کو رحمت دی تھی، مفسرین کی ایک جماعت کہتے ہیں علماء کا رحمت سے مراد نبوت، کہ ہم نے ان کو نبوت دی تھی، بعد نے کہا کہ رحمت سے مراد ولایت، اپنی طرف سے ان کو نبوت دی تھی، اس لیے یہی ہے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے، بعد نے کہا ولی بھی تھے، ولی تھے، پہلا نبوت یا ولایت ہم نے اس کو دی تھی، یہ تو رحمت ہے۔ اور علمنا من لدنا علما، اور علم لدنی عطا فرمایا، علم لدنی، اس معلوم کہ علم کی دو قسمیں، ایک علم کسبی ہے، ایک علم لدنی ہے۔ علم کسبی وہ ہے جو اسباب کے ذریعے ہوتا ہے، ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، جیسے میں پڑھا رہا ہوں، آپ سن رہی ہیں، میں پڑھا رہا ہوں، یہ علم جو ہے نا کسبی ہے، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، یہ علم کسبی ہے۔ اور ایک علم لدنی ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتے ہیں، براہ راست دل میں، یہ علم لدنی ہوتا ہے۔ علم کسبی، علم لدنی، یہ دونوں علم دو شانیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، کہ کس کو کسب کے ذریعے، اقرا بسم ربک الخلق، خلق انسان من علق، یہ علم کسبی کی طرف بھی اشارہ ہے، اور علم الانسان معلم، علم بالقلم، یہ علم کسبی ہے، اور علم الانسان معلم یعلم، یہ علم لدنی۔ اسی اقرا پہلی آیات کے اندر ہی علم سے شروع کیا ہے، اسی کے اندر دونوں کی طرف اشارہ کیا۔ علامہ بالقلم جو ہے قلم سے سکھانا، یہ علم کسبی، اور دوسرے علم لدنی، اور اس کی بڑی پیاری مثال مولانا یوسف جہانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ یہ جو نلکا ہوتا ہے، جو ہینڈ پمپ جس کو کہتے ہیں، اس کو جب چلایا جاتا ہے تو اس کے اندر پہلے پانی ڈالتے ہیں، 1 لوٹا 2 لوٹے پانی، تو پھر اس کے بعد جب چلاتے ہیں تو پہلے 1-2 لوٹا نکلتا ہے، پھر نیچے سے آنے لگتا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ علم لدنی بھی علم کسبی پر ہوتا ہے، یعنی ہر جگہ ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ ہی ہو، بہت لوگوں کو اللہ نے ایسے بھی دیا ہے، لیکن عام طور پر یہ سنت الہی ہے کہ جب علم کسبی حاصل کر لیتا ہے اور اس کی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے، پھر اس کی زبان پر علم لدنی بھی جاری ہو جاتے ہیں، اس کے قلب میں اللہ حکمتیں، نکتے، ایسی چیزیں ڈالتے چلے جاتے ہیں، انہی قرآن حدیث کے بارے میں، جس سے جو ہے نا وہ پھر نئی نئی باتیں، اللہ رسول کی باتوں کی نئی نئی توجیحات، تشریحات سامنے آتی ہیں۔
تو ان کو علم لدنی عطا فرمایا تھا. میں نے بتایا یہ تکوینیات کا علم تھا. تکوینیات کا یعنی اس کو ایسے ہونا ہے، یا بھی اس کے ساتھ یہ ہونا ہے، اس کے ساتھ یہ ہونا ہے، یہ تکوینیات کا علم ہوتا ہے. علمنا من لدنا علما. قال له موسیٰ، موسیٰ سے کہا کہ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ کیا میں آپ کی اتباع کروں شرط پر کہ آپ مجھے سکھائیں مما علمت رشدا، جو آپ کو ہدایت کی بات سکھائے گی. علمتا یعنی اس علمتا میں اشارہ ہے کہ آپ کو جو اللہ نے براہ راست سکھائی ہے رشدہ، جو رشد و ہدایت کی بات. تو قال لو موسیٰ فرمایا کہ حل اتبعک، کہ کیا میں اگر آپ کی اتباع کروں اس شرط پر کہ آپ مجھے سکھا دیں اس علوم، اس رشد اور ہدایت میں سے جو آپ کو سکھائی گئی. قال انک لن تستطیع معی صبرا، کہا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، ہرگز نہیں ٹھہر سکیں گے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالی نے شریعت کے جس میں امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، اور میرے پاس تکوینیات کا علم ہے کہ اللہ نے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، اس سے اس کے اعتبار سے میں نے وہ کام کرنا ہے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور آپ کیسے صبر کریں گے، عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، کہ جب آپ احاطہ ہی نہیں کر پائیں گے اس خبر کا، یعنی آپ کے قابو میں نہیں آئے گی وہ بات، اور آپ سمجھ میں نہیں آئے گی، اور آپ کی شریعت کا علم آپ کو مجبور کرے گا اس بات پر کہ ایسا نہ کرو، ایسا کرو. معلوم تحیط بھی خبرا، کہ جس کے آپ احاطہ نہ کر سکیں گے، جس خبر کا یا جس کو آپ قابو نہ کر سکیں گے، سمجھ نہ پائیں گے. قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا، کہا کہ انشاءاللہ آپ قریب مجھے صبر کرنے والے پائیں گے. دیکھو یہ بھی آداب میں سے، انشاءاللہ آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والا اور آپ کے ساتھ ٹھہرنے والا. ولا عصی لک امرا، اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. سبحان اللہ، آپ جیسے کہیں گے میں ویسے مان کے چلوں گا. یہ ہے شاگردوں کا اور استاد کا جو ہے نا رشتہ. قال فن اتبعتنی، تو فرمایا پس اگر تم میری اتباع کرنا چاہتے ہو، فلا تسألنی عن شیء، تسألنی عن شیء، تو ہمیں کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا، حتی احدث لک منہ ذکرا، جب تک کہ میں خود بیان نہ کر دوں. جب تک میں خود بیان، آپ نے نہیں پوچھنا کہ یہ بات کیسی، یہ بات کیسی ہے، آپ نے خود نہیں پوچھنا، بلکہ جب میں کہوں تو تب بات کرنا. اس کے بعد پھر ان حضرات کا سفر شروع ہوتا ہے. کشتی کے اندر پہلے تشریف فرما ہوئے، تو حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف میں، کہ ایک چڑیا آئی اور اس نے آ کر کشتی بیٹھ کر ایک قطرہ پانی پیا. تو آپ نے فرمایا خضر السلام نے، موسیٰ تیرا میرا علم مل کر اللہ کے علم میں سے اتنا کم کیا ہوگا جتنا چڑیا نے سمندر کو کم کیا. بلکہ کہتے اتنی بھی نسبت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم غیر محدود ہے، ہمارے علوم جو ہے محدود ہے. یہ یہاں تک بیان کر کے اب وہ واقعات جب چل پڑے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام، اس میں موسیٰ علیہ السلام اکیلے گئے، یعنی یہاں سے سمندر کا سفر شروع ہو جاتا ہے. پہلے جو سفر کیا ہے یہ تو پیدل سفر کیا انہوں نے، تو پیدل سفر کر کے یہاں تک خضر علیہ السلام تک آئے. لہذا امام بخاری نے یہ باب باندھا کہ علم کے لیے سفر کرنا، اور پھر سمندر کے آگے سفر کیا. امام بخاری نے باب باندھا کہ علم کے لیے سمندر کا بھی سفر کرے انسان اگر کرنا پڑے، اور سمندر کا سفر سب سے ہولناک اور مشکل سفر ہوتا ہے. لیکن کہا کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سفر کیا صرف اس لیے تاکہ مجھے علم حاصل ہو جائے. اس کے بعد آگے کے انشاءاللہ واقعات ہیں. صدق اللہ مولانا العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.